سن رہے ہیں ہمارے لیے تو سارے محترم ہیں، پیارے ہیں۔ زیاد بھائی اگر اجازت ہو تو میں کچھ اور بات کروں کلٹ کے حوالے سے۔ جی چر صاحب، اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہاں جی، اچھا بات یہ ہے جو قادیانی حضرات ہماری آواز سن رہی ہیں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہے تھے، میں نے 3-4 دفعہ جوائن کرنے کی کوشش کیا، لیکن الحمدللہ مجھے موقع مل گیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکوں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر وہ بندہ جو دین کی خاطر، خدا اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی کال سنتا ہے، کوئی آ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، کوئی کمنٹ کر رہا ہے، کوئی پروگرام کو چلا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا تو صرف دعا کر رہا ہے، اجر اس خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک کو بہترین اجر دے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی جو کوشش ہے اس کو بھی خدا جو ہے جب اس کا اجر دیتا ہے تو وہ بے مثال ہوتا ہے۔ تو تمام وہ دوست جو کمنٹس کرتے ہیں، جو پروگرام دیکھتے ہیں، جو تھک جاتے ہیں بعض کا پروگرام کر کے، تو وہ تھکاوٹ بھی خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو اس کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بہترین اجر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، لوگ ابھی بھی پروگرام جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پروگرام سنا ہے آن اینڈ آف، تو قادیانی جو ہمارے نہ جاننے والے بہن بھائی ہیں تو یہ ملنگ ملنگنیاں بھی ساتھ، تو چلے ان کو بہن بھائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں قادیانی، ان سے میں عرض کروں 2-3 باتیں جو میں ضروری سمجھتا تھا۔ دیکھیں یہ جو جال ساز ہے نا اپنا، اچھا جو دوست جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام، جب تک یہ دوست ہمارے جو مہمان ساتھ شامل ہیں جب تک یہ لیو نہیں کرتے تو اس وقت تک کوئی دوسرا دوست جوائن نہیں کر سکتا۔ ابھی ویٹ کریں، ہم سبھی سے بات کریں گے تھوڑی تھوڑی، پھر انشاءاللہ ٹائم دیں گے دوسروں کو، تو ابھی ٹرائی نہ کریں کیونکہ اسٹوڈیو آلریڈی فل ہے۔ اینی وے، دھوکے کی جو میں بات کروں، جب میں اس کلٹ کا حصہ تھا، جو قادیانی حضرات سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ پہلا جو میں سمجھتا تھا، اور ہو سکتا ہے میری طرح اور بھی قادیانی اسی طرح سمجھتے ہوں، کہ ہم جب پاکستان میں تھے یا یہاں پہ باہر کے ملکوں میں بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو تشہیز الاذہان رسالے پہ یا خالد رسالے پہ یا MTA پہ ہمیں تصویر مل جاتی تھی، جو بھی یہ قادیانی خلیفہ ہوتا تھا جال ساز، یہ مسرورہ جاہل ہو یا مرزا طاہر تھا، ان کی تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھیں کہ یہ کبھی جناب مسٹر ٹروڈو صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، میں صرف کینیڈا کی بات کر دیتا ہوں، اور جتنے بھی دوسرے دوست ہیں جن ملکوں میں رہتے ہیں وہ خود سوچ لیں یہ وہاں مرزا صاحب کیا تماشا کرتے ہیں۔ کینیڈا کے تماشے کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ کینیڈا سے مختلف رسالوں پہ فوٹو ہوتی تھی، دیکھیں جی یہ جو کینیڈا کا امیر ہے یہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا حضور پر نور جو ہے یہ مسٹر ٹروڈو صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے تھے پرائم منسٹر مسٹر ہارپر صاحب، ان کے پاس ساتھ تصویر ہے۔ عام قادیانی جو بد نصیب ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیکھیں، جو میرے بھی ذہن میں تھا کہ اتنی اس مسرور صاحب کی پاور ہے اور اتنا اس کا ویلکم ہوتا ہے کہ جو کینیڈا کی حکومت ہے وہ تو، یا پرائم منسٹر جو ہے وہ تو جناب پانی نہیں پیتا مسرور صاحب کے بغیر، ہمیں یہ تاثر ملتا تھا کہ اتنا زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہے۔ بات یہ ہے قادیانیوں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کینیڈا ہے یہ کتنا پیارا ملک ہے کہ یہاں ہر کسی کو آزادی ہے، جتنے بھی جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آزادی ہے، قادیانی حضرات کو بھی آزادی ہونی چاہیے، جو بھی ان کو رسم و رواج مرزا غلام قادیانی نے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو پوجا پاٹ کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہاں کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ مسٹر ٹروڈو ہوں یا ان سے جو پہلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جناب مسرور صاحب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ٹروڈو صاحب پہنچ جاتے ہیں جلدی جلدی، ایسا نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں مسٹر ٹروڈو ان گردوارہ، تو گردوارے میں بھی آپ کو وہ تصویریں نظر آ جائیں گی ٹروڈو صاحب کی۔ مسٹر ٹروڈو ان ٹیمپل، مندر، وہاں بھی نظر آ جائیں گی۔ مسٹر ٹروڈو ود شیعہ حضرات، وہاں بھی نظر آ جائیں گی۔ مسٹر ٹروڈو ان ماسک، مسجد میں ہیں، وہ بھی نظر آ جائیں گی۔ تو میرا یہ کہنا، اس کے پہلے مسٹر ہارپر کا ڈال کے دیکھ لیں، مسٹر
پال مارٹن کا ڈال کے دیکھ لیں. تو یہاں کے اس ملک کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا کوئی فنکشن ہو تو ان کے ساتھ, یہ تو ویسے قادیانی تو کوئی مذہب نہیں ہے, یہ تو ایک جال سازوں کا گروپ ہے, لیکن یہاں پہ کوئی بھی فنکشن ہو, اور میں یہ ایک بات یہاں پہ ایک اور بھی بیان کر دوں, اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ مسٹر ٹروڈو صاحب کو یا کینیڈا کے پرائم منسٹر کو یا کینیڈا کی پارلیمنٹ کو ان کی جال سازی کا پتہ نہیں ہے. جس دن پتہ چل گیا نا, ان کا وہی حال ہونا ہے جو پاکستان میں ہوا تھا. یہ مجھے امید ہے کہ یہاں بھی ڈکلیئر ہوں گے کہ یہ جال ساز ہے. اینی وے, یہ تاثر دینا کہ جناب یہاں پہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ صرف ہمارے ہی ہیں, نہیں, یہاں کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ ہر جو بھی گروپ ہو, جو بھی کسی کا فنکشن ہو, وہاں وہ جاتے ہیں, اور یہ خوبصورتی ہے. اس سے یہ تاثر دینا کہ مرزا صاحب بڑی پاور میں آگے ہیں یا یہ حکومت جو ہے مرزا صاحب کے بغیر چل نہیں رہی, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تاثر دینا غلط ہے. جو میں سمجھتا تھا عام قادیانی سمجھتا ہے کہ او بلے بلے مرزا صاحب چھا گئے جی, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ یہاں کی خوبصورتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر قادیانیوں کا بھی کوئی پوجا پاٹ کا فنکشن ہو تو پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ عام قادیانی ملنگ کو جو تاثر ملتا ہے وہ بھی سوچ لیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات قادیانیوں, دوسری ایک بات اس پہ غور کریں, کینیڈا کے اندر جو ویلکم ہوتا ہے جناب 10-15 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں آگے کینیڈین پولیس کی, آگے کینیڈین موٹر سائیکل لگے ہوئے ہیں, ہٹو بچو مرزا صاحب آگے, ہٹو بچو. یہ بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہاں پہ کہ گوگل پہ جا کے, یوٹیوب پہ جا کے جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں میری آواز سن رہے ہیں, جس طرح پاکستان میں فوجی بینڈ منگواتے تھے شادی بیاہ پہ, آپ فوجی بینڈ منگوا سکتے ہیں, پارٹی ہو شادی ہو تو فوج کی ایک گاڑی آتی تھی, اس میں سے وہ ایک اسپیشل وہ ٹرینڈ گروپ ہوتا تھا فوجی بینڈ والوں کا. کینیڈا کے اندر آپ پولیس کو پیسے دیں تو وہ آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہو وہاں آ جائیں گے, آپ کی شادی ہو وہاں آ جائیں گے, آپ کا کوئی فنکشن ہو پولیس آ جائے گی, وہ آ کے گاڑیوں میں آ جائے گی. اور آپ اگر کسی کا جنازہ ہے تو اگر کسی نے پے کیا ہے, پیسے دیے ہیں, تو جنازے کی گاڑی پہ جو آگے جو ہیں 5-10 پولیس کی گاڑیاں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر جنازے کے آگے گاڑیاں جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے, آپ ڈال کے دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے عام قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو, دیکھیں جی ہماری ترقی, دیکھیں جی مرزا صاحب جناب کینیڈا کی سڑکوں پہ تماشا جو کر رہے ہیں, لو جی مرزا صاحب آگے, ہٹو بچو, یہ جو شور ہوتا ہے ملنگ ملنگنیوں کا. سنو, پہلی بات, قادیانیوں یہ جو احمدیہ کلٹ ہے یہ چیریٹی ہے کینیڈا میں, صدقہ لینے والی, یہ صدقہ لینے والی ایک تنظیم رجسٹرڈ ہے یہاں پہ. صدقہ لینے والے تنظیم کے ایک جال ساز گدی نشین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صدقے کے پیسوں سے آگے پولیس کے 10-15 گاڑیاں لگا لے اور آگے موٹر سائیکل لگا لے. عام قادیانی ملنگ ملنگنی جو اس جال ساز کو پیسے دیتی ہیں ویلفیئر کے پیسوں سے, وہ بشرمو اس کی گاڑی روکو, اس کو پوچھو کہ یہ تو پہلے ہی صدقہ جو لوٹ کے آپ نے لیا ہوا ہے, پگڑی صدقے کی ہے, مرسڈیز صدقے کی ہے, اور صدقے پہ آگے آپ نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. عام قادیانی ملنگ ملنگنیاں جناب تماشا کر رہے ہیں, آپ لیکچر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کپڑوں کا جن میں 14 پوند لگے ہوئے ہیں. آج کل آپ کے یہ جال ساز جو مسعودہ جہل ہے ڈائپر لگا کے یہ خطبہ دیتا ہے کہ جی 14 وہ پوند لگے ہوئے تھے. آپ کے پیسوں سے کینیڈا کی یہ خوبصورتی ہے. میں نے خود یہاں پہ پرائم منسٹر کی ایک میٹنگ اس کو اٹینڈ کیا, ایک عام بندے نے ایک سوال کیا تھا کہ اٹس مائی ٹیکس منی, تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے خوش ہو کے اس کا جواب دیا تھا. سنی جاتی ہے ایک عام بندے کی, آپ کے اوپر تو اخراج کا لتر ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے. آپ کا حق بنتا ہے کہ مرزا صاحب پہلے تو 50 چندے لینے ظلم ہے. اسلام میں صرف زکوٰۃ ہے صاحب نصاب پہ. ہر قادیانی ملنگ ملنگنی 2 سال کا بچہ بھی پیسے دے رہا ہے, اور جو مر گئے ہیں ان کے نام پہ بھی پیسے لے رہا ہے یہ کلٹ. جس پیسے سے آپ کے بچوں کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے, مرزا صاحب اس کو لوٹ کے آگے وہ تماشا لگایا ہوا ہے.
کہ جناب 10-15 موٹرسائیکل لگائے ہوئے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ آپ کے پیسوں پہ عیاشی کرنے والے یہ چندہ کھانے والی بدبلائیں ہیں۔ قادیانیوں اس پہ غور کرو، یہ جال ساز۔ اور ایک دوسری بات دیکھیں، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس طرح کی تماشبینی پروٹوکول، پاکستان میں پہلے ہوتا تھا، ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، آگے جناب پنگڑا ڈال رہے ہیں، 100-150 گاڑی۔ اب جن لوگوں میں کوئی شرم حیا ہے، جو سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ تماشا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو غریب ملکوں میں اس طرح کی تماشبینی رک گئی ہے۔ مرزا صاحب کینیڈا کی سڑکوں پہ آ کے اس طرح کی تماشبینی کر رہے ہیں، یہ کس نے روکنا ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ وہ بد نصیب قادیانی ملنگ ملنگنیاں جو یہاں ویلفیئر کے پیسوں سے ٹوائلٹ صاف کر کے، بے شمار آپ کے ملنگ ملنگنیاں یہاں پہ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، کام کوئی برا نہیں ہے، آپ تو پہلے ہی غریب ہو۔ مکڈونلڈ پہ آپ کے بچے بچیاں کام کر کے اس مسرور جاہل کو وہ 50 چندے دیتے ہو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، حالانکہ وہ بھی ہم نے بتایا یہ ملحد ہیں، جنت والی کو بات نہیں ہے آپ کو ملنی۔ آپ کے پیسوں سے یہ پروٹوکول ہے، اس کو بھی بھول جائیں، یہ سب تماشا ہے، جھوٹ ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ تیسری بات، جب میں قادیانی تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے عقائد اتنے ہی جناب، پہلے تو یہ نعرہ لگایا گیا کہ قادیانیت احمدیت ریئل اسلام ہے۔ ریئل اسلام کیسے ہے جی؟ اسلام کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بدعتیں آ گئی تھیں، مرزا صاحب نے پالش کر کے صاف ستھرا دین دیا۔ بڑے ہم نعرے مارتے تھے کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم تو ریئل اسلام میں آ گئے ہیں۔ عقائد اور ریئل اسلام مثالیں کی کیا دیں کہ مرزا صاحب کے آنے کی، سچائی کی۔ 14ویں صدی میں مرزا صاحب نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ قادیانیوں وہ حدیث ملی نہیں ہے، جس پہ میں نعرے مارتا تھا وہ ملی نہیں، آج وہ حدیث ہی نہیں ہے، مرزا صاحب نے جھوٹ بولا۔ پھر ہمیں بتایا گیا جی کہ جب سے دنیا بنی ہے حدیثوں میں آیا ہے سورج اور چاند گرہن جو ہے وہ مرزا صاحب کے لیے لگا ہے، کبھی لگا ہی نہیں آج تک۔ وہ محمد جان پوری کے دور میں لگا، ناسا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں چیک کر لیں، اور وہ حدیث بھی نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نکلا۔ پھر وہ نبی اللہ والی آپ حدیث پیش کرتے ہیں، وہاں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، مرزا قادیانی کا نہیں ہے۔ اس کی تو ایک بات بھی اس حدیث کی مرزے کی پوری نہیں آتی۔ پھر برف کے پہاڑوں والی بات ہے، پڑھ کے تو کبھی دیکھو جی، برف کے پہاڑوں سے گزر کے جا کے تو مرزا صاحب کو سلام کہنا، کون سے برف کے پہاڑ تھے ادھر گٹیالیاں سابو پڑیار میں جہاں سے آپ نے گزر کے سلام کہا تھا؟ وہ حدیث پڑھ کے دیکھو، مرزے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں جھوٹی ہوئیں۔ جن عقائد پہ ہم شور کر رہے تھے کہ دیکھیں جی پاک صاف عقیدے مل گئے ہیں، یہ ہمیں نشانیاں مل گئی ہیں، کلمہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، پتہ چلا کہ کلمے میں جو مرزے کا نام ڈالا ہوا ہے، پتہ چلا تذکرہ جو ہے وہ قرآن ہے، اصل قرآن مسلمانوں کا قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، قادیانیوں کا قرآن تذکرہ ہے۔ وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، وہ قائد آپ کدھر گئے؟ اس کے بعد ہمیں یہ تھا کہ ہماری جماعت کا نظام جو ہے، یہ جال ساز کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈائپر لگایا ہوا ہے نیچے، اوپر سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ دنیا میں جو نظام ہے انصاف کا وہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ کون سی سزائیں ہیں؟ اخراج کی سزائیں، یہ نہ کسی قانون کے مطابق صحیح ہیں، نہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے جو فیصلے ہیں دفتروں میں، آپ کی جو طلاقیں ہیں، آپ کا جو اس طرح کا ظلم ہے، جتنی نانصافی آپ میں ہے اتنی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر ملک کے اندر آپ نے اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اپنے ملنگوں کے ساتھ جو ظلم ہے، جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اس پہ تو غور کر لیں۔ قادیانی حضرات جو سن رہے ہیں، کئی دفعہ میں نے بتایا ہے، اخراج کی سزا ریئل اسلام والوں سے میرا سوال ہے، یہ کس اسلام سے لی ہے آپ نے؟ شادی کرنی ہے آپ کی بچے نے، مرزا مسرور کہتا ہے جس طرح وہ دلال کھڑا ہوتا ہے ہیرا منڈی کے باہر، اس گلی میں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے دو پھر اندر جا کے بدکاری کرو۔ مسرورہ جاہل کہتا ہے ملنگنی کی میں نے شادی نہیں ہونی دینی 1 سال، مجھے چندہ 1 سال دو، اور بھلے اس کے 2-3 سال نکاح جو ہے لیٹ ہو جائے، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، ان کے تعلق خراب ہو جائیں،
मलंग मलंगनियों की बच्चियां जना पे मजबूर हो जाए, मुझे चंदा 1 साल देना, मैंने निकाह नहीं होने देना, ये रियल इस्लाम है? कब्र लेनी है, कब्रें बेच के आओ जो जन्नत ले लो। अब अली भाई ने बताया था, अब इन्होंने लामसम रेट बताती है, पहले ये था वसीयत करो, हालांकि वो भी लानत है, कुफर है, झूठ, बिदत है। अब जो बूढ़े हो गए हैं जिनको कब्र चाहिए, वो लामसम पैसे दे दें, 12,000 पाउंड दें, सीधा जन्नत में जाएं। ये रियल इस्लाम है? तो जो चीजें मेरे जेहन में थी, जिनकी वजह से मैं आमदीद को सच्चा समझता था या तरक्की समझता था, मुझे बताएं तो सही आके कि जी फलां जो हदीसें हैं वो हमने सच्ची दी थी, कोई सबूत तो आके दें। हमारी ये सजाएं जो हैं ये बंदे के पुत्रों वाली हैं, वो बताएं। ये जो अखराज की सजाएं हैं इसका कोई इंसानियत के साथ कोई तल्लक है, बताएं। जुल्म ही जुल्म है। फिर ये था कि मिर्जा साहब के मानने वाले इल्म में इतने बढ़ जाएंगे कि वो दलाल से दुनिया के मुंह बंद कर देंगे। अच्छा जी, इतने बढ़ गए हैं, मिर्जे ने झूठ बोला कि 14वीं सदी में मोहम्मद ही नहीं आना है। कल एक डबल एस आया हुआ था, इस एक मलंग, उसने कहा नहीं कुरान में भी आया है। इतना बढ़ गया वो आगे कि 14वीं सदी का जिक्र कुरान में भी आया कि 14वीं सदी में मोहम्मद ही आना है। खुदा का खौफ करो, कौन सी बात आपके पास सच्ची रह गई है? सिर्फ मिर्जे पलन आए हो? गौर करो इन जालसाजों पे, गौर करो। ये जो आजकल जो मसूरा जाहल सुना रहा है आपको हजरत उमर की स्टोरियां, वो इसकी पगड़ी सादा है, इसकी पोशाक सादा है, इसके घोड़े जो इसने रखे हुए हैं सादा हैं, इसका जो यहाँ पे जो करोड़ों डॉलर की गाड़ियां लेके ये तमाशबीन फिर रहा है सादा है। क्या कोई मलंग मलंगनी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है? एक बंदे ने उठ के ये सवाल कर दिया कि आप खुतबा नहीं दे सकते, पहले ये जो चादर आपके पास है वो बताएं कहां से आई है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका जवाब दिया, कोई कादियानी मलंग मलंगनी पूछ सकता है कि मिर्जा साहब ये जो कनाडा की सड़कों पे किराए की पुलिस वाली गाड़ियां लेकर तमाशा लगाते हो, ये कौन सा इस्लाम है? आज तो वो बदमाश किस्म के जो ग्रुप होते थे, सियासतदान होते थे, जो पैसा इस तरह याशी लोगों को दिखा दिखू के तमाशे करते थे, वो बाज आ गए हैं। मिर्जा साहब ने शुरू कर लिया है, और आपके सदके के पैसों से। वो तो फिर भी शायद अपने पैसे लगाते थे। तो आपको खुदा तला, फिर आप बैतें देख लें, करोड़ों बैतों का ऐलान। वो कल एक मलंग आया था, मैंने पूछा जी उसकी बताएं कि करोड़ों जो है वो लाखों तक कैसे आ गई हैं। वो कहने लगा जी जिस तरह पत्थर ऊपर जाता है फिर वो नीचे जाता है। मैंने कहा ठीक है जी, तो मिर्जा ताहिर के दौर में बैतों का पत्थर ऊपर गया, अब आपका वो नीचे आ रहा है। तो एक बात याद रख लो, 2 लाख तक पहुंच गए आप, इसका मतलब है जमीन से थोड़ी ऊंची है। अब जिस दिन ठा हो के ये बैतें जीरो हुई ना, डैपर भी साथ खुल जाना है, उसका भी कुछ करना बाद में। फिर एक और बात मैं करके जा चाहूंगा ज़िया भाई, जितने भी कादियानी हजरात सुन रहे हैं, कादियानियों कितनी देर रिश्ते बचाओगे? मौत को तो पता नहीं है, मुझे अपना पता नहीं है, किसी इंसान को पता नहीं है। कल मौत आ जाए, कुफर के अंदर खुद मर जाओगे, बच्चे बच्चियां कुफर के हवाले कर जाओगे। एक बात, कितनी देर आप, जो लोग सोशल मीडिया, आज तो हर तकरीबन कादियानी के घर में फोन है, टेलीफोन है, टीवी है। देखो ना, तो आप मरबियान मौलमीन से पूछ सकते हैं, ये चंदा खाने वाली बदबलाएं हैं कि मरबियान साहब 14वीं सदी वाली हदीस किधर है। ना आप मसरूरे जाहल को पूछ सकते हैं कि ये जो करोड़ों डॉलर की गाड़ियां आपने चंदे से बनाई हुई हैं, इसका जवाब दो। ना आप अपनी मलंगनी को पूछ सकते हैं, मलंगनी को नहीं पूछ सकते कि इसने छोड़ के दौड़ जाना है, कि ये जो अकायद हैं ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। कब्रें जो हैं ये लानत जिसमें आप पड़े हुए खरीद खरीद के, आप मलंगनी मलंग से नहीं पूछ सकती कि ये जो लानत है इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है। जब आप पूछ ही नहीं सकते तो फिर आप उसको बोलते हैं इनहेल करना, जहर अंदर 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 खाते जाना। जैसे वो अभी ज़िया भाई ने बात की थी कि वो उस बीबी ने लिखा है, एक मलंगनी ने, पता नहीं वो छोड़ गई है, मैं माफी चाहता हूं अगर छोड़ गई है तो फिर तो मलंगनी के दायरे से निकल गई है। एनीवे,
انہوں نے کہا کہ جب اس کے بیٹے مربی نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ جماعت جھوٹی ہے تو انہوں نے کہا بیٹا پاگل ہو گیا ہے. قادیانی ملنگ ملنگڑیوں، کل کروڑوں کا تماشا تھا، آج 2 لاکھ پہ ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں مربی بھی وہی ہے، پگڑی بھی لوٹے ہوئے چندے کی وہی ہے، جھوٹ بولنے والی زبان بھی مرزے و مسرور کی وہی ہے، ملک بھی یو کے کا وہی ہے، کروڑوں کا تماشا لاکھوں میں آ گیا ہے. اوے پاگل میں ہوں کہ آپ ہو؟ میں کہتا ہوں نکاح کو روکنے کی وجہ سے آپ کی بچیاں بچے زنا کریں گے. پاگل میں ہوں کہ آپ ہو؟ جب آپ نہیں سنو گے، میری بیوی یہ مجھے کہتی ہے روز، میں نہیں سنتا، فرض کریں، وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے گی، نفسیاتی مریض ہو جائے گی. کوئی بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں سمجھتا ہوں یہ کل کروڑوں کا تماشا تھا آج 0 پہ آ گیا، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کہیں گے بیٹا چپ کر، جو وہ چپ کرے گا وہ سوچ کے پاگل ہو جائے گا. قادیانی جو سوشل میڈیا پہ ہیں، خدا کی قسم جو اس لعنت کو نہیں چھوڑیں گے، میں قسم خدا کی کہتا ہوں وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے. کیوں مریض ہو جائیں گے؟ گھر میں مجبوریاں بول نہیں سکتے، کفر سامنے نظر آ رہا ہے، گند سامنے نظر آ رہا ہے، کیا کرو گے؟ نہیں پاگل ہوں گے؟ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ ایک راہ نجات گروپ ہے، وہاں پہ ایک عامر نذیر صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑا پیارا وہ قادیانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہاں پہ ایک واقعہ ریکارڈ ہے، جا کے کوئی دیکھ لے اگر کسی نے دیکھنا ہے. سرگودے سے ایک بچہ پڑھنے آیا لاہور ایچیسن کالج میں، وہ قادیانی تھا، بچہ ذہین تھا، اس نے پائلٹ بننا تھا، اس کا فیوچر میں پلان تھا. جیسے مجھے ساری عمر بتایا گیا مرزا صاحب چھا گئے تو مرزا صاحب آ گئے، اسی طرح بیچارہ وہ بھی تھا کہ ہم نے مان لیا، جیسے ضیاء بھائی نے بتایا تھا کہ ہم ماننے والے ہیں، چلیں. وہ لاہور آیا، بچوں نے بتایا کہ آپ تو کافر ہو، کافروں سے بھی بدترین ہو. اس نے پوچھا وجہ، انہوں نے یہ ساری چیزیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں انہوں نے سامنے رکھ دی اس بچے کے. اس نے جب خود پڑھ لی تو جا کے اس نے اپنے گھر والوں کو کہا میں یہ پڑھ کے آیا ہوں، یہ آمدیہ کلٹ جھوٹا ہے. ماں نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہو، بہن نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اللہ کا عذاب آ جانا ہے، باپ نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، خدا کا خوف کرو. وہ چونکہ اس کا دماغ کام کرتا تھا، خدا تعالیٰ جانتا ہے، میں بالکل سچی بات کرتا ہوں جو میں نے اس بندے کے منہ سے سنی جو رائے نجات گروپ میں آیا. اس نے کہا وہ بچہ پاگل ہو گیا. کئی سال، مجھے ہو گیا 5-6 سال لوگوں کو بتاتے ہوئے، میرے اپنے جو ہے سمن بکمن کیا ہے وہ بتائیں مجھے کسی ایک بات کا جواب. وہ بچہ شور ڈال کے پاگل ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ انہوں نے ایک درخت کے ساتھ باندھا جس نے وہ قادیانی بچے نے پائلٹ بننا تھا، وہ خود پاگل ہو گیا اپنے قادیانی ملنگ ملنگنیاں ماں باپ بہن بھائی کے رویے سے. قادیانیوں نہیں باز آؤ گے، خدا کی قسم نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے. ویسے آپ کا برا حال ہو گیا ہے، ویسے وہ ڈائپر کی بو کہتے ہیں کافی آتی ہے اب تو، لیکن اس کو ایک بات طرف چھوڑیں. 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے ایک جھوٹ میری طرف منسوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. مرزا کہتا ہے حدیث میں یہ بات آئی ہے، ہم ساری عمر یہ نعرے لگاتے رہے. جاؤ جا کے وہ حدیث لے کے آؤ، جاؤ جا کے مربیان سے پوچھو، جاؤ مسرور جاہل سے پوچھو، مولویوں نے لکھ لی ہے، جاؤ جا کے ربوہ کی لائبریری میں جا کے دیکھ لو، وہاں تو نہیں مولوی رکھا ہے. جب ہم اس طرح آپ کی بےزتی کریں گے سامنے بٹھا کے آپ تو سنتے رہے ہو. پہلے کو آپ کو یہ لالی پاپ دیا گیا، یہ خوف دیا گیا، علماء جھوٹ بولتے ہیں، علماء ظالم ہیں، علماء یہ ہیں، ان کے پاس نہ جانا. پہلے تو یہ ملنگ ملنگنیاں چھپے ہوئے تھے. اب جو ملنگ ملنگنی جو میری آواز سن رہا ہے، یہ بےزتی سن رہے ہو نا سامنے، نہ چھوڑو گے آپ کے بچیاں بچے یہ سچ سنیں گے، گھر میں سوال نہیں کر سکتے، نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے. خدا جانتا ہے نہ آپ کی سزائیں، نہ آپ کے چندے، نہ شادیوں پہ پابندی، نہ بیتوں کے جھوٹ، یہ بادشاہ
कोई चीज आपकी ना इंसानों वाली है ना सच्ची है, सब जुल्म है। इस्लाम के साथ शादी पे पाबंदी का कोई तल्लक नहीं। कब्रें इस तरह लानत बेचना और खरीदना बिद्दत है। बिद्दत जब तक इंसान बिद्दत पे कायम होता है उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। इस तरह कब्र खरीदना किस इस्लाम की तलीम है? लानतियो, ये इस लानत में पड़े हुए हो। 50 किस्म के चंदे किस इस्लाम ने दिए हैं जी मिर्जा साहब? ये जो पूछो जाके कादियानियों, आप तो कहते थे रियल इस्लाम मिला है हमको, रियल इस्लाम की किताबों में जाके पढ़ो। 50 किस्म के चंदे हैं, तरीके जदीद, वक्फ जदीद। अब मसरूर जाहल का कादियान के अंदर लगा हुआ है हजूर की सेहत का भी चंदा। डायपर उसने फिर लगा लिया, सेहत फिर नहीं कायम रही। खलीफा ज़ानी मर गया 10-12 साल फालिज के साथ, चंदा आपने दे लिया। हजूर की सेहत का जोर तो आपने लगा लिया, कहते हैं दुआओं में बड़ा जोर है। वो 11 साल पड़ा रहा खलीफा ज़ानी उधर। जब वो मरा था उसका जिस्म कबाब बन गया था, श्रिंक हो गया था। दुआएं हमारी बड़ी सुनी जाती हैं। वो मिर्जा ताहर जब उसके मुबाले का असर हुआ, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने बताया, इन जाल साजों ने बताया, ये वो थकावट की वजह से हो गया। मुझे याद है हमने भी उधर जाके देगें दी थी हजूर की सेहत के लिए, मर गया वो कंजर झूठा। सारे कादियानी ने दुआएं की। ये मसूरे जाहल के लिए भी कादियान से मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, हजूर का चंदा दें, सेहत का। सेहत देखें डायपर फिर लग गया। क्या आपको बताएं? खुदा का खौफ करो, नफसियाती मरीज आपके बच्चे बन जाएंगे इन सजाओं की वजह से। एक और बातें खत्म नहीं होती। कादियानी हजरात जो मेरी आवाज सुनते हैं, खुदा के लिए इस बात पे गौर करें। आपने तो जहालत में मान लिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के अंदर आपके पैदा होने वाले बच्चे जो मैकडोनल्ड पे काम करते हैं, जो रातों को जाके मेहनत करते हैं, वो 50 किस्म के चंदे देंगे इनको, मसूरे जाहल को, कि चलो जाके करोड़ों की मर्सिडीज ले लो और घोड़े ले लो और शकीरा और लैला पे चढ़ जाओ? देंगे वो? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका में पलने वाले बच्चियां, बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर जो यहां पैदा हुए हैं, वो इन जो हाडा हराम मुरब्बी मौलम है, जिनको ना कनेडियन कानून का पता है, ना इस्लामी कानून का पता है, ना उनको अपने आप का पता है, बल्कि जामे के अंदर रजूलियत कर करके एक दूसरे के साथ उनका वैसे ही बुरा हाल हो गया। नहीं तो मैंने अभी वीडियो लगा देनी है वो मुरब्बी आमर वाली। मुरब्बी आमर मुनीर साहब जो जामे में पढ़े, उनका कहना है, सोशल मीडिया पे हमारे ये आका के गुलाम चैनल पे उनका प्रोग्राम देख लें। उनका कहना था, मैंने कहा यार ये मुरब्बी दूध के धुले हुए हैं। उसने कहा चौधरी साहब गल ना पूछने वाली तो ना दसन वाली है। मैं कहा दसेगा नहीं तो पता किवें लगेगा? मुरब्बी आमर मुनीर का कहना था, सोशल मीडिया पे कादियानियों वीडियो हमारे पास है, देख लो जाके प्रोग्राम आका के गुलाम चैनल पे। मैंने रबवा में क्या देखा इस तरह के प्रोग्राम में। उनका कहना था हर मुरब्बी मोलम शाम की पूजा पाठ के बाद जो कोई सदर की लड़की के साथ सोया होता है, कोई सेक्रेटरी माल की लड़की के साथ सोया होता है, कोई कायद मजलिस की बहन के साथ सोया होता है, जिसको कोई नहीं मिलता वो आपस में शुरू हो जाते हैं। और मैं ये दावा करता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा, शायद किसी के लम्हे हो, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने कुरान हाथ में पकड़ा हो और ये ऐलान कर रहा हो कि इस कुरान की कसम मैंने फलाम रब्बी के साथ रजूलियत की है। जाके सुन लो। क्या ये कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में पलने वाले बच्चियां, बच्चे इन मुरब्बियान से अपने फैसले कराएंगे फैमिली के, अपनी जायदादों के? क्या ये चंदे देंगे? क्या ये कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में पलने वाले बच्चियां, बच्चे, कादियानी, मलंग मलंगनियों साल की पाबंदी बर्दाश्त करेंगे? क्या ये बच्चियां, बच्चे इस लानत को चंदा देंगे कि इतने पाउंड ले लो और मेरी लाश जो है फलां जगह दफना दो? क्या ये बच्चियां, बच्चे सवाल नहीं करेंगे मसूरे जाहल की इस तरह की याशी पे? ये सब कुछ होगा। ये जो 4 कादियानी, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद के लानती इस कल्ट में फंसे हैं, इनकी औलादों का खराज होगा। वो रोएंगे आपको याद करके कल को कि खुद तो मर गए थे कंजर इस कल्ट के अंदर, हमें इस कुफर के अंदर छोड़ गए। कादियान से एक कादियानी, वो जिंदा है बंदा, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। कोई कादियानी मेरी बात को चैलेंज करे, मैं कादियान से उस दरवेश के बेटे को ले आता हूं। उसने कहा था जब जरूरत पड़ी मैं आऊंगा।
اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں اپنے باپ کی لاش وہ قادیان کے بیچ سے نکالوں، گولیاں ماروں اس کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس باپ کے فیصلے نے ہماری 3 نسلیں مرزوں کی غلام بنا دی۔ جائے کو قادیانی ملنگ ملنگنی چیلنج کرے، یہ ہونا ہے قادیانی ملنگ ملنگنیوں کے والدین کے ساتھ۔ کیوں جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو برباد کر رہے ہو؟ میں گھر سے آج دور تھا، میں بزی تھا، رستے میں نے کوشش کی، کچھ ایشو بنا، وہ آن آف ہو نہیں رہا تھا، فون میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، میرے بہت ضروری کام تھے، میں وہ چھوڑ کے آ گیا کہ پروگرام ہو رہا ہے، لیٹس سی ٹمارو، کہ میں ان کو اگلے دن کر لوں گا، لیٹ کر لوں گا، نہیں ہوں گے اٹس اوکے، خدا تعالیٰ ہیلپ کرے گا، یہ بھی میرا ایمان ہے کہ جو 1 منٹ میں یہاں دوں گا میرا مولا میری مدد کرے گا۔ ہر بندہ اسی طرح اسی امید پہ آتا ہے، جو سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا ہمارے اس وقت کو قبول کرے گا، امید ہے اللہ کرے گا۔ تو خدا کے لیے قادیانیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کی جو بچوں کی جو کمائی ہے جس کو لوٹا جا رہا ہے، خدا کے لیے نہ آپ کی عقیدہ ٹھیک ہے، نہ آپ کی سزائیں انسانوں والی ہیں، آپ کی نسلوں کا بنے گا کیا؟ غور کر لو۔ دیکھیں میں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں، ان کا 1 منٹ کے ان کو پیسے ملتے ہیں، گھنٹوں آ کے آپ کو بات بتاتے ہیں، آپ کا مسور جہل کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اس طرح کے بندے خدا نے آپ کو دیے ہیں، وہ خدا کا واسطہ سن لو ان کی۔ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی نفرت پھیلاتا ہے، میں تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں نے کب نفرت پھیلائی ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ کے بچیاں بچے شادی کی پابندی کی وجہ سے جو زنا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، بچو اس سے۔ یہ مخالفت ہے، نفرت ہے یہ۔ میں کہتا ہوں آپ کے لوٹے ہوئے چندے سے مسور جاہل نے یہاں گاڑیاں کرائے پہ لے لی، تماشا کیا، غلط کیا، میں نفرت پھیلا رہا ہوں؟ بے شرم کہیں گے، ملنگ ملنگنیاں۔ جزاک اللہ ضیاء بھائی، یہ باتیں میری نہیں ختم ہوتی، یہ کیا کریں؟ اللہ پاک ان کو، آپ کو